عورتوں کے لیے کون سا کم اجر ہے؟ عورتیں تو ہیں جن کے گھروں میں امتوں کی تقدیریں بنتی ہیں۔ نور الدین زنگی کی ماں ہی تھی جس نے زنگی کو کھڑا کیا، ایوبی کی ماں ہی تھی جس نے ایوبی کو کھڑا کیا۔ یہاں تو اولاد نماز پڑھنے کو تیار کو نہیں، یہ بدر میں عہد میں کہاں کھڑی ہوگی بیچاری۔ اسلام جو ہے نا وہ کمانے کے بعد خوشیاں بانٹنے کا کہتا ہے، یہ نہیں کہ دولت جو ہے نا وہ صرف چند خاندانوں میں ہی گھومتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ دو طرح کے خیالات فاسدہ جو عامت الناس میں موجود ہیں، ان دونوں خیالوں کی تردید کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ سب سے پہلا خیال وہ یہ ہے جو زیادہ تر دنیا دار طبقے میں اور لبرل اور سیکولر طبقے میں پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا گھر جو ہے اس میں ریل پیل مال کی، دولت کی، پیسے کی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم شریعت کا طوق گلے سے اتار دیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں بار بار روکتی ہے کہ فلاں نہ کماؤ، فلاں نہ کماؤ، فلاں پیسہ حرام ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں مکروہ ہے۔ تو اس طرح شریعت مبارکہ کا بار بار روکنا جو ہے یہ ہمیں دنیاوی ترقی سے روکتا ہے۔ دنیاوی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا بندہ۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا معاشرے میں، جیسے بلکہ ایک سکول کی کتاب ایک جگہ میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا بچے پڑھ رہے تھے، ان سے ایسے کتاب لے کے میں نے دیکھی، انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں اندر ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بہت بڑی جس وجہ سے مسلم معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس نے پردہ لکھا تھا اور دوسرا اس نے سود کی ممانعت لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جو شریعت نے سود سے منع کیا ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور جو شریعت نے پردے کا کہا ہے اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے ہماری۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی دونوں حکم شرعی ہیں، سود کی ممانعت اور حرمت بھی قرآن کریم میں ہے اور پردے کا حکم بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو کیا مطلب ہے جی؟ یہ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ طبقہ چاہتا یہی ہے کہ شریعت کی جو قطغن ہے، شریعت کا جو احکامات الہیہ بیان کرنا ہے وہ بالکل زندگی سے نکال دیا جائے۔ یہی کچھ کیا تھا فرنگی نے، انگریز نے، اس نے بھی چرچ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جی انجیل جو کتاب ان کے پاس تھی اس کے حلال اور حرام کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے ہاں پردہ کرنے والی خواتین جو ہیں ان کے عوام میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں دکھائی دے گی آپ کو۔ وہ چاہے کسی بڑے سے بڑے ملک میں جو بظاہر دنیاوی ترقی یافتہ ہیں ان میں کسی کو دیکھ لیں، یا جناب پسماندہ کسی علاقے میں رہنے والی خواتین جو ہیں نصرانی مذہب والی، ان کو آپ دیکھ لیں، پردہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ ان کے ہاں پردہ جو ہے محض وہی عورتیں کرتی ہیں جو چرچ کے نام وقف ہو جاتی ہیں، زندگی ساری چرچ کے نام وقف کر دیتی ہیں اور پادریوں کے ارد گرد رہتی ہیں، ان کی سیوا کرتی ہیں، وہیں پہ ان کا رہنا ہوتا ہے، زندگی ساری وہیں گزار دیتی ہیں بنا شادی کے۔ وہی عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ اور یہودیت میں بھی آپ دیکھ لیں، یہودیت کی بھی عورتیں جو ہیں ان کی عوام کی کوئی بھی پردہ نہیں کرتا، صرف ان کے جو خاص مذہبی طبقہ ہے نا، جن کو گاڑھے مذہبی کہہ لیں، ان کی عورتیں برقع کرتی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ سمجھا ہے نا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی زندگی سے نکالا ہے، اور انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ مذہب ہی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور انہوں نے مل کر کے پورے، چاہے نصرانی معاشرہ ہو چاہے یہودی معاشرہ ہو، انہوں نے مل کر کے اپنے اپنے مذہبی جو ان کے رہنما تھے ان کے خلاف بغاوت کی۔ تو آج ان کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی راہ پہ، اسی ڈگر پہ، اسی پگڈنڈی پہ یہی چل رہے ہیں ہمارے
جو لبرل طبقہ ہے، جو نعرہ ان کا تھا وہی نعرہ ان کا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، وہی بات انہوں نے سمجھی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ترقی تو خاک ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے کسی بھی بندے کے پاس آپ بیٹھ جائیں، آپ اسے سمجھائیں کہ یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فوراً سے پہلے آگے سے یہی کہے گا، اور بھائی یہ باتیں اپنے پاس رکھو یار، یہ نہیں سنی جاتی مجھ سے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، انہی باتوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو پھر کمائیں گے کیسے، تو کھائیں گے کیسے؟ سمجھ نہیں آیا؟ ایک بزرگ تھے، ان کی کتاب تھی، اس کتاب میں انہوں نے یہ مسائل لکھے تھے شادی کے، کہ خواتین جو ہیں وہ کس کس مزاج کی، جن کا مزاج شریعت سے ٹکراتا ہے، ان خواتین کا لکھا تھا انہوں نے کہ ان خواتین سے شادی جو ہے وہ کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بندہ دیکھ لیتا ہے، لوگ شادی کرنے سے پہلے ان کے مال تک دیکھ لیتے ہیں، دکانوں کا پتہ چل جاتا ہے، پراپرٹی کا پتہ چل جاتا ہے، بینک بیلنس کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں چل سکتا؟ محلے والوں سے جا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنے طور پہ ملنے ملانے کے بعد بھی ان کے محلے والوں سے بھی جا کے پوچھ رہتے ہیں، ہاں جی بتائیں کیسے بندے، تو یہ بھی تو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا؟ بندے کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا تھا یہ ساری چیزیں کہ جناب یہ معاملات اگر ہوں تو اس عورت سے شادی سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ بندے کے لیے دنیا کے اندر ہی وہ جہنم بنا دیتی ہے۔ بہرحال ایک مولوی صاحب جو ہے نا، ان سے میں نے کہا جی وہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ آگے سے فرمانے لگے جی آگ میں ڈالو، تندور میں ڈالو اس کتاب کو، وہ تو بندہ شادی ہی نہیں کرنے دیتا، یہ وہ شادی سے منع کر رہا ہے، یہ وہ آپ کی خیرخواہی کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسی خاتون لے کے آ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ہی کمر دکھانے والی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ہی بھاگنے والی ہو، تو بتائیں پھر کیا بنے گا آپ کا؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ والا طبقہ جو ہے نا، سچی بات ہے یہ سمجھتے یہی ہے، اور آج یہی نکاح کو دیکھ لیں آپ، بیٹی والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، بس پیسہ ہونا چاہیے، شرابی ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، بیٹی جا کے چھڑا لے گی، شرابی ہے تو کیا ہوا، ہاں یہ وہ سود خور ہے، وہ جوا کرنے والا ہے، وہ جوا کھیلنے والا ہے، سچ رات ڈرامے کرتا ہے، اس طرح بدتمیزیاں کرتا ہے، کلبوں میں گزارتا ہے، وہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹی جا کے سدھار لے گی اس کو، شادی ہوگی نہیں سدھر جائے گا وہ۔ کیا اعتماد ہے ان کو اپنی بیٹی کی تبلیغ پر؟ لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ اپنی بیٹی نہیں دے رہے، رخصتی جو ہے نا وہ وقت کی رابع بصریہ کی ہو رہی ہے، وہ جائے گی اور ایک دم سے جناب اس کی زندگی جو ہے نا اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ حضرت صاحب جناب رات کو کلبوں میں ہوتا تھا، اس کے پہنچتے ہی وہ بندہ مصلی پہ بیٹھا ہوگا، رات ساری مسجد میں گزارے گا۔ وہ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ گھروں کے اندر سے، سچی بات ہے، گھروں کے اندر سے دین کے رخصت ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسی طرح کی خواتین کا گھروں میں گھسنا ہے۔ پتہ ہے ہمارے ہاں بات شروع کرتے ہیں جی اولاد کے حقوق کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ان کے بالغ ہونے کے بعد، ان کے بالغ ہونے کے بعد اولاد کے حقوق شروع کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ کچھ سمجھدار بنتے ہیں تو وہ بچپن سے ان کے حقوق شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے بزرگوں نے پتہ کیا لکھا ہے اولاد کے حقوق میں؟ فرماتے ہیں اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے نا، اچھی اور نیک ماں ان کے لیے ڈھونڈنا ہے، وہاں سے اولاد کے حقوق شروع ہو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر ماں ہی اچھی نہ ہوئی تو آگے کیا ہوگا پھر؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ طبقہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، شرعی احکامات کو اگر دیکھا جائے تو پھر ہم دنیا میں چل ہی نہیں سکتے، دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے۔ کئی سارے لوگوں کے منہ سے سنا، اور جناب یہ ان کو کہا جائے کہ جناب یہ سود جو ہے یہ بہت بڑی قباحت کا حامل ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بات سنو، اگر سود ہم بند کرتے ہیں ہم تو پھر دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں تم تو آئے ہی صرف سود دینے ہو، لینے تو تم آئے کو نہیں ہے، یہ نہیں تم نے کافروں کو دے دے کے آج تک پوری مسلمان قوم کا خون نچوڑ کے تم نے کافروں کو کھلایا ہے یا نہیں؟ پھر اوپر سے تم عذر بھی تم پیش کرتے ہو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب بتائیں نا، جو اتنا پیسہ اربوں ڈالر انگریز کو جا رہا ہے، IMF کو جا رہا ہے، اگر یہی پیسہ یہیں رکتا،
اس کی گردش جو ہے وہ یہیں اپنے ہی ملک میں ہوتی، پیسہ امیروں کا غریبوں تک جاتا، غریبوں پر غریب کما کے جناب پھر امیروں کو دیتے، آگے پیچھے یہیں ایک دوسرے سے لین دین کرتے رہتے۔ بتائیں پیسے نے کہاں پہنچنا تھا؟ آج تک انہوں نے پیسہ کتنا لیا ہے اور دیا کتنا ہے ان کو، وہ بھی ذرا حساب لگا لیں کہ کتنا دے بیٹھے ہیں ان کو۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ صرف اسلام ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی جو ہے نا وہ مغالطے کو دور کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ قربان جائیں، اسلام جو ہے نا، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں۔ اسلام جو ہے یہ پوری امت کو ایک ندی کی طرح سمجھتا ہے، پوری امت ایک ندی ہے اور وہ ندی بہہ رہی ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ پوری امت کو ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد سمجھتا ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ انما المؤمنون اخوہ کا نعرہ لگاتا ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام جو ہے نا وہ ایک کو دوسرے سے جدا سمجھتے ہی کو نہیں۔ یہ اسلام کی تبلیغ ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ پاؤں کے انگلی پہ چوٹ لگ جائے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندے مومن جو ہے نا، میری پوری امت، ان کی مثال یہی ہے، پوری امت کی مثال یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا یہ کہنا کہ جناب اسلام پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسلام نے بتایا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ خود انسان کو یہ نہیں کہتا کہ کما نہ تو، اسلام سے طریقے بتاتا ہے، یہ طریقہ ہے تیرے لیے حلال ہے، یہ طریقہ تیرے لیے حرام ہے، اس سے بچنا ہے تو نے اس طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ پھر کمانے کے بعد اسلام جو ہے نا وہ خود غرضی نہیں سکھاتا، سمجھ نہیں آیا؟ فرنگی کی ادارے کی فرنگی جو ہے نا نظام معاشرہ کی طرح معاشرہ نہیں ہے یہاں کہ وہاں 18 سال کا بیٹا ہو جائے اس کو گھر سے نکال دیا جائے، بیٹی 18 سال کی ہو جائے اس کو نکال دیا جائے، چل بھی ٹھیک جا کے اپنا کما اور اپنا کھا۔ بعد میں بیٹا کسی اور شہر میں چلا جائے، بیٹی کسی اور شہر میں چلی جائے، واپس ملنے بھی آئیں کہ بیٹا اور بیٹی سگے باپ کے گھر بھی نہیں رہ سکتے، ہوٹل کرائے پہ لے کے وہیں پہ رہیں گے چاہے جتنے دن بھی رہیں۔ دن کے وقت ابا کو اماں کو ملنے آئیں گے، وگرنہ وہ ہوٹل پہ گزاریں گے رات۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے بھائی۔ اسلامی معاشرہ اتنی خود غرضی نہیں سکھاتا کہ بندہ جو ہے نا بچے کے بالغ ہونے پر اس سے آنکھیں پھیر جائے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ گندم سے لدے ہوئے پہنچتے ہیں مدینے میں۔ لوگ تاجر آ گئے بڑے بڑے، میں اتنے دوں گا اتنے دوں گا، آپ میں کتنے دو گے؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں 10 دوں گا، میں یا میری 20 میں بات ہو چکی ہے، یعنی اس سے بھی مہنگے میں بات ہو چکی ہے۔ ایک اور آیا، میں 20 دوں گا، میں میری اس سے بھی مہنگے میں بات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے حیران، اس نے کہا کہ کون سا ایسا تاجر ہے جو اتنا مہنگا دے رہا ہے، اتنا پیسہ دے رہا ہے ان کو کہ یہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب دیکھا سارے تاجر واپس چلے گئے، یعنی فارغ ہو گئے، سب کو جواب ہو گیا، آپ نے مدینے میں اعلان کروا دیا سارے مدینے والے آئیں اور بلا معاوضہ جتنی گندم چاہیے اٹھا کے لے جائیں۔ بتائیں کتنا بڑا امیر بندہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا سونا، ان کے وصال شریف کے بعد جو بچا تھا اس سونے کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی تھی، آریاں ٹوٹ گئی تھی۔ آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہیں جو اس وقت موجود تھی، ان میں سے ایک ایک کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ دیے تھے، اور ہر باغ کی مالیت جو تھی وہ 50 ہزار دینار تھی۔ 50 ہزار دینار کا باغ جو ہے وہ پورا تیار آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں الگ الگ ایک ایک کو دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ بتائیں کمایا نہیں تھا انہوں نے، حلال کمایا تھا، تو کہاں سے آیا تھا سارا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں۔ اسلام جو ہے نا وہ کمانے کے بعد خوشیاں بانٹنے کا کہتا ہے، یہ نہیں کہ دولت جو ہے نا وہ صرف چند خاندانوں میں ہی گھومتی رہے، وہی گردش کرتی رہے۔ زکوٰۃ مالیات، زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں، باقی جو ہے نا عشر کا معاملہ دیکھ لیں، فطرانے کا معاملہ۔ کوئی خوشی ایسی آتی ہے کہ اسلام کہتا ہے چل بھی ٹھیک ہے تو وہ مغل مدے کر، کسی کو نہ دیکھ تو۔ یہ تو قربانی والے دن قربانی کا جانور ذبح کرے نا، 1.5 لاکھ روپے یہ لگا رہا ہے بکرے پہ، اسلام کہتے ہیں اس کے 3 حصے کر۔
ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، ایک حصہ غریبوں کو دے، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لے. بتائیں اس سے بڑھ کر خیر خواہ دین کوئی ہے پوری دنیا میں؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں جی، دوسرا تصور جو پایا جاتا تھا وہ یہ تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سارے فضائل تو سارے مرد ہی لے گئے، ہمارا تو کہیں نام ہی نہیں آتا کہ ہمارے لیے بھی کوئی شے ہے. بلکہ ایک جگہ تو حضرت ام المومنین نے یہ بھی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ جہاد مرد کرتے ہیں، ہمارا تو جہاد ہی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ وہ حج ہے. اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مرد جو ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں انہی مجاہدین کو پالتی ہیں، عورتیں انہی مجاہدین کو پالتی ہیں. عورتوں کے لیے کون سا کم اجر ہے؟ عورتیں تو ہیں جن کے گھروں میں امتوں کی تقدیریں بنتی ہیں، امتوں کی تقدیریں بنتی ہیں. وہ صلاح الدین ایوبی کی ماں ہی تو تھی، نور الدین زنگی کی ماں ہی تھی جس نے زنگی کو کھڑا کیا، ایوبی کی ماں ہی تھی جس نے ایوبی کو کھڑا کیا. وہ ایک الگ ماں ہے. الگ دور آ گیا ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی مائیں جو ہیں وہ اتنی بزدل ہو گئی ہیں، وہ ٹک ٹاکر بن گئی ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں پڑ گئی ہیں، بزدلی آ گئی ہے ان میں کہ ان میں بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کھڑے نہیں ہو رہے. لیکن سمجھ سے باہر بات ہے یہ نیتن یاہو کیسے پیدا ہو گیا یہودیوں میں، اتنا بڑا بدماش. ٹرمپ کیسے بدماش پیدا ہو گیا ان میں، نصرانیوں میں. ان کی افواج، ان کی نیٹو، ان کے سارے بڑے بڑے ڈون بدماش دیکھ لیں آپ. مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ جناب یہ دشمن کو للکار ہی سکیں، اور ان میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ جناب ایک ایک دن کے اندر 5 ملکوں میں بمباری کر دیتے ہیں ایک ہی بار. نہیں سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ مسلمانوں کی مائیں جو ہیں وہ ایوبی اور زنگی جیسا مرد ہور پیدا کرنے سے بانج ہو چکی ہیں. اتنی بزدلی آئی کیوں ہے بولا بتائیں؟ کاش کہ ہم خود بھی بیٹھ کے کبھی غور کریں. آج بھی جہاں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے ایوبی زنگی تو آ جا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نہیں اٹھ سکتے کیا؟ اگر ہم نے رکھوالی کی ہوتی اپنے گھروں کی تو یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا بھائی، اتنی بزدلی کبھی بھی نہ آتی، دین دشمنی کبھی بھی نہ آتی، کم ہمتی نامردی کبھی بھی نہ آتی ہمارے میں. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ سے باہر بات ہے یار. کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہا یار پوری امت مسلمہ میں جو کافروں کو للکار سکے، صرف للکار سکے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق سے واپس آئے نا، کئی دن تک تو خندق کھودتے رہے، پھر کئی دن تک محاصرہ جاری رہا. 10,000 مشرک یہودی کافر مل کے آ گئے تھے مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے لیے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تھے ان کی تعداد کل 3,000 تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کرنے کے بعد وہ جب بھاگ گئے وہاں سے، جب حضور واپس آئے، ابھی تک حضور کے خود میرے آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں ابھی آقا علیہ السلام نے اپنے سر کا آدھا حصہ بھی نہیں دھویا تھا، آدھا حصہ بھی نہیں دھلا تھا کہ جناب جبریل امین پھر آ گیا، یا رسول اللہ بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے خلاف، ان کے پیچھے چلنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی چلنا ہے. حضرت کہنے لگے جبریل امین علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ نے تو ہتھیار بھی اتار دیے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے تو ابھی تک ہتھیار ہی پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ہتھیار ابھی تک پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ہتھیار اتارے کو نہیں اپنے. میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت پتہ ایک جملہ بولا تھا جبریل کو، تو میں کہ کچھ ٹائم مل جاتا میرے غلاموں کو، وہ روٹی کھا لیتے تھوڑی دیر، ان کے جسم زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ سے بھرپور ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے. جبریل امین علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو بس کہیں کہ وہ یہاں سے نکل پڑیں، ہم ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی بنیادیں ہلا دیں گے، ہم ان کی بنیادیں ہلا دیں گے، ان کا کام صرف نکلنا ہے، بس یہ نکل پڑیں بس. بتائیں ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوا ہے. یعنی جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان کے جسم جو ہیں زخم بھی لگے ہوئے ہیں، باقی معاملات بھی ہیں، سخت سردی بھی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، ابھی جائیں گے. بتائیں
صحابہ کرام علیہ اچھا ہاں مزے کی بات دیکھیں، یہ جملہ پتہ کب کہا تھا جبریل امین علیہ السلام نے؟ یا رسول اللہ ہم ان کی چولیں ہلا دیں گے، ان کی بنیادیں ہلا دیں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ان میں بزدلی ڈال دیں گے۔ قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ جملہ تب کہا جب حضور کے صحابہ او تھکاوٹ بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، پھر بھی کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، یا رسول اللہ اسلام تو ہمیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا ہیں۔ یہ جو دنیا جہان کی نعمتیں کھا کے تو پھر بھی کہتے پھرتے ہیں جناب اسلام تو ہمیں کچھ کھانے پینے نہیں دیتا ہیں۔ صحابہ کرام نے تو تب بھی کچھ نہیں کہا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے نکلے نا، اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس ان کا کام یہاں سے نکلنا تھا، آگے ہم دیکھ لیں گے بس۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، پورے بنو قریظہ میں ایک جو ہے نا وہ تلوار نہیں چلی، کوئی نیزہ نہیں چلا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی۔ آج وہ مرد کہاں گئے بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ خواتین کو تسلی دیتے ہوئے تم کہتی ہو کہ ہم جہاد نہیں کر سکتی، جو جہاد کرتے ہیں وہ تمہاری تو گود میں پلتے ہیں، تم ہی تو پال کے ان کو بھیجتی ہو۔ آقا علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، جنگ قادسیہ جب ہونے لگا نا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے 4 بیٹوں کو بلایا، کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں آج کے دن کے لیے جوان کیا تھا، اور کڑیال جوان تھے ان کے 4 بیٹے۔ دیکھیں وہ مائیں تھیں حوصلے والی، یہاں جو ماں اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے نہ بھیج سکے، ماں کا دل جو ہے نا وہ کانپنے لگے کہ بیٹا نماز پڑھنے چلا گیا، کچھ ہو ہی نہ جائے وہاں، تو وہ ماں جہاد کے لیے بھیجے گی اپنے بیٹے کو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مائی صاحبہ نے 4 بیٹے تھے، 4 کو روانہ کیا، کہا کہ تم جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ بیٹا بات سنو، تم میں سے کسی بندے کے جو ہے نا وہ پیٹھ پہ کوئی زخم نہ آئے، جتنے زخم آئے تمہارے سینے پہ آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں باری باری ان کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ پہلے ایک بیٹا گیا، وہ جب گرنے لگے نا نیچے، گرتے اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ آیا تھا، اپنے بھائیوں کو طرف منہ کر کے، او اماں کو کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے ایک زخم بھی پیٹھ پہ نہیں کھایا، سارے سینے پہ کھائے ہیں۔ یہ جاتے ہوئے 4 بیٹوں نے کہا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا۔ جب چوتھے بیٹے نے گرتے ہوئے کہا نا، ایک بندہ سامنے کھڑا تھا، کہا آیا میری ماں کو پیغام دینا، تیرے بیٹے نے کوئی زخم پیٹھ پہ نہیں کھایا، سارے سینے پہ کھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ قادسیہ کے مقام سے مدینے آتا ہے، مدینے پہنچتا ہے۔ مدینے جب آتا ہے نا تو ہماری صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں قادسیہ سے آیا ہوں۔ اب میں نے کہا ٹھہرو یہی ٹھہرو۔ اب میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کیا آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، اور 4 شہید ہوئے ہیں، اور 4 نے زخم جو ہے نا ایک ہلکا سا جو ہے نا وہ کٹ بھی نہیں لگا ان کی کمر پہ، سارے زخم انہوں نے سینے پہ کھائے ہیں۔ ماں نے کہا کہ مجھے پتا تھا یہی خوشخبری لائے ہو، تو پہلے میں نے منت مانی تھی جب خوشخبری سنوں گی تو میں نفل پڑھوں گی رب کی بارگاہ میں شکرانے کے، پر تم جب آئے نا مجھے صبر ہی نہیں ہوا، میں نے کہا پہلے نفل پڑھتی ہوں بعد میں خوشخبری سنوں گی۔ کیا اعتماد تھا یار ماں کو اپنی اولاد پہ۔ یہاں تو اولاد نماز پڑھنے کو تیار کو نہیں، یہ بدر میں احد میں کہاں کھڑی ہوگی بیچاری؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مغالطے وہ دور فرما دیے۔ ایک تو بے دینوں کا مغالطہ تھا، ایک خواتین اسلام کی طرف سے تھا۔ ان کو یہ تھا کہ ساری فضیلتیں، سارے جو ہے نا وہ انعامات وہ تو سارے مرد لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئی۔ حالانکہ مرد شہید ہوتے، شوہر شہید ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کو بھی ہمت دینے والی کون ہے؟ اس کی بیوی ہے یا نہیں؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے یہاں خواتین کیسے بزدل بنا دیتی ہیں اپنے شوہروں کو۔ اچھا بنا بندہ حرام سے بچنے والا ہو، حرام کی طرف لگا دیتی ہیں عورتیں، چل کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ ایک قاضی صاحب کا میں نے سنا تھا آپ کو، قاضی صاحب تھے، وہ بہت بچتے تھے کسی سے تحفہ لینے سے، کیونکہ قاضی جو ہے اس کے لیے سختی کے ساتھ منع ہے، جج کے لیے وہ کسی سے کوئی تحفہ نہیں لے سکتا سوائے اپنی تنخواہ کے، وہ تحفہ بھی اس کا رشوت ہوگی، وہ دین فروشی ہوگی اس کا تحفہ۔ تو وہ قاضی صاحب جو ہے نا، ان کو آیا ایک بندہ، ان کو پتہ تھا کہ وہ لیتے نہیں ہیں کچھ، رات کے وقت جو نا وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا تھا ان کا، انہوں نے آ کر کے آپ سونے کے پیسے سکے لوٹے میں ڈال دیے۔ وہ جب وضو کے لیے اٹھے تو دیکھا تو اس میں سونا تھا۔ اپنے گھر والے کو کہنے لگے کہ لوٹے میں سے سونا نکلا ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، آپ چونکہ لیتے نہیں ہیں کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی چال لگتی ہے کسی کی۔ انہوں نے کہا نہیں چال کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں گھس کے کوئی لوٹے کے اندر پیسے ڈال جائے سونے کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کسی نے دینے بھی تھے تو کام نکلوانا تھا تو خود اپنا نام بتاتا، وہ جی میں ہوں، جی میں لایا ہوں پیسے، تاکہ اس کا کام نکل سکے۔ ایسے تھوڑا کون دے دھند آ کے لوٹے میں پیسے ڈال کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، چلو انہوں نے بھی رکھ لیے۔ یہ تو عدالت میں پہنچے تو پہنچتے لوگ سارے، آپ کو پتہ ہے کورٹ میں عدالت میں کیسے کھڑے ہوتے، ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بندہ زور سے بولا، حضرت وہ لوٹے والا میں ہوں، لوٹے والا میں ہوں، یعنی کہ لوٹے میں پیسے میں نے رکھے تھے، تو بجلی کی آپ مہربانی کیجیے گا آپ۔ اللہ اکبر، وہ وہیں باہر نکلے، جا کے وہ پیسے لا کے اٹھا کے اس کو دیے۔ ہاں بھائی اب لوٹے والا کوئی بھی نہیں رہا، سامنے آؤ میں تم سے بات کرتا ہوں، کیا معاملہ تمہارا؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا بھی جو مغالطہ تھا ان کو، کہ ساری فضیلتیں تو ان کے پاس ہیں، قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے نا آقا علیہ السلام پر کو جو کیفیت طاری ہوئی تھی، اللہ اکبر، حضور آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے تم کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام اتنے یعنی کہ پریشانی کے عالم میں ہیں، حضور کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فوت ہوتی ہے نا، دیکھیں کوئی فوت ہوتا ہے اس کا غم کتنا ہوتا ہے، 3 دن غم ہے نا، 3 دن تک سو گئے، بخاری میں حدیث پاک ہے۔ اگر بیوی کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن سو گیا اس کا، اس سے بڑھ کر تو سو کسی کا نہیں ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال غم منایا تھا۔ حضور نے فرمایا عام الحزن، یہ پورا سال غم کا ہے۔ کیسی خرخواہ تھی، آقا علیہ السلام کو روٹی بنا کے باندھ کے دینے والی ہفتے ہفتے کی روٹی، یہی اماں صاحبہ تھی۔ آپ ان کی قربانیاں پڑھیں، قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آج یہ جو بنی پھرتی ہیں نا، وہ ملکہ جنت ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہماری خواتین تو بیچاری کسی کھاتے کی کوئی نہیں، لیکن ان کے نخرے سبحان اللہ، حیران کن بات ہے۔ لیکن وہ مائی صاحبہ جناب اتنا کچھ دینے کے بعد اسلام کو کبھی ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا، میں وہ مال اسلام کے غلبے کے لیے بانٹ دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، ایک بار حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خدیجہ تو دے دے جو تیرے پاس پڑا ہوا ہے، حضور نے یہ خواہش کا اظہار کیا۔ غلام جو ہے نا وہ اپنے مالک کی خواہشوں کو یوں سمجھتے ہیں، یار کاش کہ مجھے اللہ مال دیتا میں یہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا، سارا مال غلاموں کو فرمایا کہ آؤ نکال دو سارا، یہاں جتنے سکے پڑے ہوئے سونے کے، جتنے سونا پڑا ہوا، اور مکے کے سرداروں کو بلایا تاکہ سب کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی اور طریقے سے ان سے مال زبردستی لے لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی فرماتے ہیں کہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں بھی دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اتنے سکے سونے کے نکال کے ڈالے کہ ایک طرف بیٹھا ہوا بندہ دوسری طرف بندے بیٹھے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے سونے کے سکے نکالے حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ آپ بتائیں مال زیادہ تو حضرت خدیجہ نے دیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جتنے احسان ابوبکر صدیق کے ہیں اسلام پر وہ ادا نہیں ہوئے، اللہ خود بدلہ دے گا ان کا۔ یہ حضور نے کیوں نہیں فرمایا کہ خدیجہ کا اتنا مال لگا اسلام کے لیے؟ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھی ہی حضور کی، تو مال کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہی ہے اور آپ کے قدموں پہ ہی خدیجہ نشاور کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کچھ نہیں رکھا، جو بھی تھا سارا اٹھا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ سارا مال اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کر دیا۔ یار یہ وہ بھی خواتین تھی یار۔ اور آج مدینہ منورہ میں، وہ مکہ مکرمہ میں جو حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے بغداد سے نہر، بھائی صاحب بغداد سے، کہاں بغداد کھڑا ہے، بغداد سے نہر یہاں تک آئی مکے میں، بغداد سے نہر مکے آ رہی ہے۔ کھدوا کون رہی ہے؟ ایک خاتون جس کا نام زبیدہ تھا، ہارون رشید کی بیوی تھی۔ وہ جو کام کرنے والے تھے، پوری نہر تیار ہو گئی، پانی جاری ہو گیا، بغداد سے نہر چلی، مدینے پہنچ گئی، مکے پہنچ گئی، حاجیوں کے لیے پانی پہنچ گیا۔ وہ جو منشی تھا وہ لے کے آیا رجسٹر، کہنے لگا مائی صاحبہ یہ کھاتا ہے، یہ حساب لکھا ہوا ہے۔ مائی صاحبہ نے اتنا سونا جملہ بولا، کہا کہ ترکنا الحساب لیوم الحساب، میں کہ ہم نے یہ حساب والے دن تک چھوڑ دیا ہے، اور رب کو دیا ہے، اس کو کیا چیک کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اللہ اکبر، میں یہ حساب جو ہے نا ہم نے حساب والے دن پہ چھوڑ دیا، وہیں حساب ہوگا سارا، یہاں حساب۔ ایسی سی ہمت والی خواتین تھی۔ یہاں ہماری عورتیں
ایک روٹی بھی دیتے ہوئے ان کے بھی ہاتھ کانپتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا کیا یار. کاش کہ یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے وما کہ نہ ایسا نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ جو بندہ اسلام کو اپنا رہنما بنا لے تو بھوکا مر جاتا ہے. میں نہ، ایسا نہیں ہے. بھائی اسلام کو جو رہنما بناتا ہے اصل خوشی تو پاتا ہی وہی ہے. اصل خوشی یہ نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں، اصل خوشی یہ ہے میرے مسلمان غریب یتیم مسکین جو ہیں ان تک بھی میرے بچے بھی کھائیں، ان کے بچے بھی کھائیں. میں بھی کپڑے پہنوں، میرے بچے بھی کپڑے پہنے، مسلمانوں کے بچے غریب جو ہیں وہ بھی کپڑے پہنیں. عید آ گئی ہے، میرے بچے خوش ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی خوش ہوں. ہاں، قربانی کی عید آ گئی ہے، میرے بچے گوشت کھا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی گوشت کھائیں. حقیقی خوشی تو ہے ہی یہی یار، سچی بات. اور میں ایک بات بتاؤں، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنا خود کھا کے خوشی نہیں ہوتی جتنا مسلمانوں کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے. ایک سچے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، میں کہ جو بندہ نیک عمل کرے، من ذکر چاہے وہ مرد ہو او انثی یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے ہم اسے پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. ہاں، یہ ترقی کی رکاوٹ والی نہیں ہوگی، ہاں وہ کامیابی والی زندگی ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم اسے ضرور بدلہ دیں گے، بدلے کے طور پر ان کو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سے بھی سونا بدلہ دیں گے. ان کے اعمال سے بھی سونا بدلہ عطا فرمائیں.